سر بات کریں. السلام علیکم. آپ کی مائک صحیح ہوگی یا نہیں ہوئی؟ جی بالکل، آپ بتائیں میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. حکم کریں بھائی. جی بہت شکریہ حسن بھائی. اچھا حسن بھائی، پنجتن پاک کی نسبت سے میرے 5 سوال ہیں. اب پتہ نہیں اس کا ٹائم ہے نہیں ہے، لیکن میں ایک اس سے سوال پہلے کریں. سے جو انتظار اہم کر رہا سوال ہے ہوں کر آپ لینا. وہ مولوی نے سب کا وقت ضائع کر لیا اس جی. مولوی نے اب اتنے دو ٹائم گھنٹے. سے 2.5-3 گھنٹے سے میں انتظار کر رہا ہوں آپ سے اور ماشاء اللہ پھر سے. وہ بھی جانے نہیں دیتا نا. ان سے معذرت بھی کرو کہ دوسرے لوگ انتظار کر رہے ہیں بھائی 1 گھنٹے سے. پھر وہ یہ لوگ نہیں سمجھتے. جی مولوی عجیب چیز ہے بھائی. اوکے. چلیں، بس پھر میرا ایک سب سے اہم سوال میں کر لیتا ہوں. سب سے آخری سوال تھا، شروع کے 4 سوال مائنس کر کے، کہ توحید کے اوپر مجھے بتا دیں کہ جو اہل تشیع ہیں ان کا جو نظریہ اور عقیدہ ہے وہ یالی مدد کرنے والا ہے. تو وہ وہ اگر صرف مجھے توحید وہ پسند نہیں ہے ہو تو کیا بھائی. توحید یہ نہیں ہے. صرف توحید یعنی نہیں اللہ نہیں، آپ وحدہ لا سوال سن لیں شریک. نا. ایک منٹ. توحید یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک. آپ لوگوں کا جو عقیدہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے. اللہ کبھی نظر نہیں نہیں، آتا. ہمارا جو تو چیز عقیدہ نہیں. کہ بخاری مسلم میں بڑا پڑا ہے. اشاعرہ ماتوریدیہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ نظر آتا ہے. اہل حدیث کا بھی یہ نظر ہے کہ اللہ نظر آتا ہے. وہ آپ کا ذاتی کوئی نیا مذہب ہوگا. اشاعرہ نہیں، ماتوریدیہ کا ہمارا عقیدہ اپنے یہ تو ہے کہ اللہ نظروں سے تو تعالیٰ نظر یوم نہیں قیامت آتا. نظر آتا ہے. آنکھ سے نظر آئے گا. اہل حدیث کا بھی یہی عقیدہ ہے. وہ چیز جو نظر آتا ہے وہ مخلوق ہوتا ہے. یہ تو پتہ ہے آپ سب کو. جی اس کو خالق بالکل کی بالکل. ضرورت ہے. اس کو مکان کی ضرورت ہے. اس کو جگہ کی ضرورت ہے. اس کو اپنے اجزاء کی ضرورت ہے. وہ رب ہو ہی نہیں سکتا. اور اس جیسا دوسرا بالکل بھی ہو سکتا ہے. دنیا کے جو بھی جانور آپ لے کے آئے نا، جو بھی چیز ہے اس کا جی سر ہے، پیر ہے، وہ چلتا پھرتا ہے، جو بھی زندہ جان چیز ہے، ایسی کوئی چیز ہے، اس کا دوسرا ہو سکتا ہے، ثانی ہو سکتا ہے. جماعت عمریہ کا توحید ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ رؤیت کے قائل ہیں. یہ قائل ہیں کہ اللہ نظر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر توحید تو کی بات مجھے جب کر بتائیں رہے ہیں، نا. توحید کی جب بات کر رہے ہیں نا، اللہ وحدہ لا شریک ہے. یہ اللہ ہے ہی نہیں، یہ مخلوق ہے. اور اس نہیں، جیسا وحدہ لا دوسرے شریک تو ٹھیک ہے. اس کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، اس کی عورت بھی ہو سکتی ہے. اگر ایک چیز ہے، چلتا ہے پھرتا ہے، اوپر جاتا ہے، نیچے آتا ہے، بات کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، خوش ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، تو یہ اس کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، اس کے بچے بھی ہو سکتے ہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو یہ توحید ہے ہی نہیں ہے. صرف آپ لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے غیر اللہ سے مانگ لے تو یہ توحید صرف یہی ہے. صرف وہ نہیں ہے. توحید سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک. اللہ کی صفات کیا ہیں؟ آپ نے ایک چیز کو اپنے ذہن میں امیجن کیا ہے، تصور کیا سمجھتے ہیں وہ رب ہے، تو حالانکہ وہ مخلوق ہے. جماعت عمریہ کے جتنے فرقے میرا ہیں، جو اشاعرہ، بنیادی کوشچن ہے. ماتوریدیہ اور اہل حدیث، یہ سب رؤیت کے قائل ہیں. رؤیت کے قائل ہیں. جی میرا اور جو رؤیت اسی چیز کی ہوتی ہے جو محدود ہوتی ہے، جو سامنے ہو. جو چیز جی آپ کے اس میں تو سامنے کوئی ہے، دو نظر رائے آتا ہے نہیں آپ کو، وہ محدود ہے. وہ اس کی آغاز ہے، اس کا انجام ہے، وہ حادث ہے، وہ چینج ہو جاتا ہے، اس لیے وہ مخلوق ہے. ٹھیک ہے نا. پہلی بات یہ. دوسری بات، توحید اللہ کی صفات کی توحید کی بات کرنا. آپ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سب برے اعمال جو یہ سب اللہ کی جانب سے ہیں، سب شر اللہ کی جانب سے ہے. امام حسین علیہ السلام کو جو قتل کیا کربلا میں، اللہ نے قتل کیا ہے. جو شراب پیتا ہے وہ اللہ ہی اس کو پلا دیتا ہے. سب اعمال اللہ کی جانب سے ہیں. تو بھائی تو پر شریعت کیا ہے؟ تقویٰ کا کیا ہے؟ حساب کتاب یہ سب مذاق ہیں. پر تو اگر سب اللہ ہی کرا لیتا ہے اور اس میں ہمارا کوئی کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ سب چیز اللہ کی جانب سے. آپ نے سب شر حسن بھائی، اللہ وہ کی تو جانب اللہ سے نے کر دیا. ہمیں اجازت دی ہوئی ہے نا. اللہ نے تو اجازت دی ہوئی ہے نا کہ ہم جو چاہیں نہیں عقیدہ اس یہ لائن آپ کے کراس کریں. علماء آپ سے چھپاتے ہیں بھائی. اپنے علماء سے، اپنے کتب میں جو عقائد وہ آپ کو بیان نہیں کرتے، وہ آپ کے علماء اکابر کے جو علماء ہیں، کہ سب شر اللہ کا فعل ہے، سب شر اللہ ہی کا فعل ہے. یہ ابھی چوری جو چلتی ہے نا، کسی بھی مظلوم کو آپ ذبح کر رہے ہیں، یہ چورا چلانے والا یہ اللہ ہے. آپ اس کا کچھ بھی نہیں ہلا سکتے. آپ کے ہاتھ سے بھی جو چل رہا ہے، اللہ نے آپ کے ہاتھ میں طاقت ایجاد کی ہے. وہ جو ارادہ بھی اللہ کی جانب سے، وہ حرکت بھی، سب کچھ اللہ کی جانب سے، وہ اللہ کر رہا ہے. تو آپ کو پکڑ کیسے لے گا؟ یہ تو چلیں، وہ تو ایک الگ مختلف ٹاپک ہے. میرا وہ اچھا سوال ہی نہیں ہے آپ سے. میرا ایک اچھا. بنیادی اب سوال ہے کہ جب مجھے توحید کی بات کر رہے ہیں نا، توحید کی بات تو پوری بات کرو. جب یہاں تک اب غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ سے کو پکارنا، تو یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ سب مسلمان غیر اللہ کو اگر نہ پکاریں تو ان کی نماز ہی نہیں ہوتی. اور بھائی جب اب تک آپ غیر اللہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو کیسے پکارتے ہو؟ السلام علیک ایھا النبی. ای جو ہے، یا اور ای میں کوئی فرق نہیں ہے. زبان عرب میں چاہے کہہ دو اے نبی یا کہہ دو یا نبی،
فرق نہیں ہے, صرف اتنا فرق ہے کہ اے قریب کے لیے یا بعید کے لیے. سر میں بیچ کی بات کر رہا ہوں, آپ کے پاس جو تنازعات ہیں, جو اور ہمارے بابا جی تنازعات ہیں, اس کو بات بیچ سنو, میں لا غیر کے اور بھائی اللہ پکارنے کی بات کر رہا ہوں پہلے. پکارنا دو قسم کے ہیں, ایک بغیر ویسے ہی پکارنا, ایک مدد کے لیے پکارنا. ہاں پکارنے exactly. پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے, ہاں جی, پکارنا لیکن تو یا کے شرک ساتھ نہیں ہے تو نا, آپ پکارنا تو شرک نہیں ہے نا, کیونکہ اگر پکارنا شرک ہے تو آپ کا سارے نماز ہی شرک ہی شرک ہے, غیر اللہ کی عبادت ہے, کیونکہ سب نماز میں پڑھتے السلام علیکم ایھا النبی. اب مدد کے لیے پکارنا تو وہ ہمیں دلیل دکھاؤ. پکارنا عین توحید ہے. جب آپ غیر اللہ کو نماز میں نہ پکارو تو آپ کی نماز نہیں ہوتی. چلو مان لیا, اگر غیر اللہ کو, وہی غیر اللہ جو بھی دنیا سے گیا ہے, مر گیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے نا, اس کو نہ پکارو تو تمہاری نماز نہیں ہے. اگر اس کو پکار کے کہہ دو کہ مدد کرو, ہم پہ رحم کرو, تو یہ شرک ہو جاتا ہے. اس کی دلیل بتاؤ میں. بھائی دیکھیں, اہل سنت کے اندر جو ابھی تک سیکٹس بنے ہوئے ہیں نا, اس کے اندر جو سب سے بہترین توحید کے اندر جو فرقہ کھڑا ہوا ہے وہ ہے اہل حدیث کا. ٹھیک ہے, توحید اب اہل توحید حدیث بہترین, وہی جن کے اللہ کا پیٹ اتنا بڑا ہے نا, جب عرش پہ بیٹھتا ہے, اللہ کو پتا ہے, حدیث العتیت, کتاب العتیت, ان کے عتیت پتہ ہے کس کو بولتا ہے؟ عتیت بولتے ہیں کہ ایک خشک چمڑا ہو نا, جیسے گھوڑے کا زین ہوتا ہے, اس پہ آپ بیٹھتے ہیں خشک, اس کی آواز نکلتی ہے تھوڑی سی, اسکویک کرتا ہے, اسکویک انگلش میں بولتے ہیں اسکویکنگ. بھائی اسکویک اس انگلش, طریقے سے اردو میں میرا کیا سوال کہتے آ ہیں نہیں پائے اسکویک گا. کو؟ میں ایک منٹ میں گوگل میں دیکھ لوں. کتاب العتیت, اے تو اللہ اتنے موٹے ہیں, جب عرش پہ بیٹھتا ہے تو کتاب العتیت, بحقی وغیرہ نے کتاب لکھا ہے. کتاب النزول تو ان کے پاس بہت زیادہ, کہ اللہ نیچے اتر آتا ہے. تو ان کی تو یہ کہتے ہیں اہل وہ حدیث آپ کی کو توحید سب سے پتا بہتر ہے. ہوگا, توحید وہ ان آپ کا کو سب سے بہتر بہترین پتا توحید ہوگا. یہی ہے. محمد علی مرزا کو مل گیا نا توحید, وہ کون سی توحید ہے؟ وہ توحید ہے جب اللہ میاں کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں تو کرسی کی چیخ نکل آتی ہے, اسکویک نکل آتی ہے, عتیت نکل آتی ہے, چیخ نکل آتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کسی موٹے مولوی کی شان ہو سکتی ہے بھائی, کہ کرسی پہ بیٹھ گیا, وہ کرسی سے آواز نکل آئی کہ بڑا موٹا ہے, 500 کلو کا چلیں مولوی بھی. چھوڑیں, چلیں توحید کا یہی کوشچن آپ توحید ہے نہیں تمہاری. آنسر کر رہے, اب چھوڑیں. مجھے بتاؤ نا بھائی. نہیں میں آپ کو اب گفتگو کرنے کا وقت دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ پہ ظلم نہ ہو. بھائی صاحب اب مجھے بتائیں جی جی. کہ اگر پکارو غیر اللہ کو پکارو تو یہ عین توحید ہے, یعنی نماز آپ نماز ہی باطل ہے. غیر اللہ کو پکارنا عین توحید, لیکن غیر اللہ کو مدد کے لیے اگر اس میں لگا دو مدد کے لیے پکارو تو یہ شرک ہو جاتا. دلیل بتاؤ ہمیں, بسم اللہ. سر آپ مجھے بس اتنا سا میری مشکل حل کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے, حکم تو نہیں دیا ہوا نا کسی اور کو پکارنے کا. اگر ہم ہر بات کے لیے اللہ کو ہی تنگ کریں, نعوذ باللہ, کہ اٹھتے بیٹھتے صرف اللہ کو ہی پکارتے رہیں کہ اللہ پاک میرا یہ کام کر دے, وہ کام کر دے, جیسے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ تمہارے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو اللہ سے مانگو. جب نمک تک بات آ ہی گئی ہے تو ہم باقی اپنے دنیا کے اور دین کے مسائل اللہ سے کیوں نہ ڈسکس کریں؟ تو پھر اللہ نے تو ہمیں اس کے ہم نہیں لیے کہتے کوئی منع, پکڑ تو نہیں. ہم نہیں کہتے کہ اللہ سے نہیں مانگ سکتے. کس پاگل کے بیٹے نے کہا کہ تم اللہ سے نہیں مانگ سکتے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ہول سول نہیں 100% مانگیں آپ ہی دیکھیں, ہمیشہ. آپ نے توحید کی بات کی بھائی. یہ بات اس طرح نہیں ہے کہ بھائی ہم اللہ سے مانگتے ہیں, یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ اللہ سے نہیں مانگ سکتے. آپ کا موقف یہ ہے کہ غیر اللہ سے مانگنا یہ توحید کے منافی ہے. آپ کہتے ہیں یہ شرک ہے. نہیں ایک دفعہ انسان دیکھ بھائی صاحب دیکھیں ایک منٹ, ایک دفعہ انسان کہتا ہے گناہ ہے, حرام ہے, یہ ایک مرتبہ ہے. اس سے بڑھ کر ہے کہ انسان مشرک بن جاتا ہے. یہ تو حرمت کا انتہائی درجہ ہے نا, کہ آپ دین ہی سے خارج ہو گئے, مشرک ہو گئے. اور بھائی میں نے آپ سے مدد آپ سے طلب کیا ہے, آپ تو کہتے ہیں کہ جائز ہے بھائی لیکن ضروری نہیں, یہ اور بات ہے. پھر آپ اپنے موقف سے پھر گئے ہیں. آپ نہیں کہتے کہ یہ گناہ ہے, آپ نہیں کہتے کہ یہ شرک ہے, آپ کہتے ہیں یہ جائز ہے, ہم نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یہ سمجھ گئے. لیکن لیکن یہ آپ کے موقف کے خلاف ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے ہی نہ صرف حرام ہے, یہ شرک ہے. حسن بھائی میں عالم نہیں ہوں نا, یہ تو علمی بحث ہے, یہ لو آپ بہتر جانیں, اس کا بحال بھی آپ تو میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں بھائی. آپ عالم نہیں تو میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں بھائی. یہ بالکل ایک بکواس والی بات ہے, بالکل. نہ کوئی حدیث ہے میرے بھائی عزیز, نہ کوئی قرآن کی آیت ہے, کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے. یعنی یہ نہ مکروہ بھی نہیں ہے, حرام تو دور کی بات ہے, شرک تو اور دور ہی کی بات ہے. غیر اللہ سے مدد طلب کرنا یہ نہ صرف یہ مکروہ بھی نہیں ہے, چاہے کہ یہ کیا ہو, یہ حرام ہو یا شرک ہو. اگر کوئی شخص کہتا ہے شرک ہے تو دلیل, شرک کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کوئی کہتا ہے حرام ہے اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے.
ہم نہیں کہتا کہ یہ نہ شرک ہے نہ حرام ہے نہ مکروہ ہے، ہم قائل ہی نہیں. تم ثابت کرو کہ یہ شرک ہے. ہمارے مذہب میں اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے احادیث ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کے روضے پہ جاؤ تو ان سے اپنی حاجت طلب کرو، حاجت طلب کرو امام حسین علیہ السلام سے. ہمارے زیارات میں اتنے، ہمارے کتابوں میں زیارات اتنے زیادہ ہیں کہ تم اپنے امام کو کس طرح پکار رہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح پکارو. ان روایات میں اتنی زیادہ یہ الفاظ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ائمہ طاہرین علیہ السلام سے جب خطاب ہو تو ان سے مدد مانگو، تو کہہ دو کہ ہماری مدد کرو. یہ اس کے عبارات بہت زیادہ ہیں ہمارے کتاب میں. خود اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے فرمایا. یہ کیوں آخر شرک دلیل مانگتا ہے؟ کوئی بھی چیز، مثلا میں کہتا ہوں شراب حرام ہے، ایسے بلا وجہ میں تو نہیں کہہ سکتا کہ شراب حرام ہے. میں اللہ تو رہی ہوں، کہہ سکتا ہوں بھائی؟ نہیں بالکل نہیں. حسن بھائی آپ کا جواب آ تو گیا. جو شخص کہتا ہے یہ حرام ہے اس کو دلیل کی ضرورت ہے نا، کہہ دے کہ حرام ہے ہاں جی. ایسے بلا وجہ. اچھا حسن بھائی، میرا دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ آپ کی باقی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ کنونس کرتی ہیں خلافت کے مسائل میں. تو اگر ہم اس کو صرف ایسے دیکھ لیں کہ یہ ایک پولیٹیکل اختلاف تھا حضرت علی اور باقی خلیفتین کے بیچ میں، تو کیا یہ کافی ہوگا شیعت میں آنے کے لیے، یا پھر ان کے اوپر گالی دینا، تبرہ کرنا یہ لازم ہے آپ کے عقیدے کے حساب تو وہ تو ایک منطقی نتیجہ ہے میرے بھائی، کہ جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نا، کہ انہوں نے فرمایا کہ تم میرے بعد وسیع میرا کون ہے؟ اہل بیت علیہ السلام ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام. پھر آپ لوگ جو ہیں اس کو ساتھ نہ دو، اس کا حق ضائع کرو، اور اپنے آپ کو بلا وجہ تم کہہ دو کہ میں امام ہوں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا تھا کہ کسی اور، آپ نے طاعت کرنی تھی کسی اور کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا، اب اگر آپ مانتے ہو کہ انہوں نے فرمایا من کنت مولا فهذا علی علیہ السلام مولا، تو ان کی طاعت واجب ہے، ان کی معصیت حرام ہے. تو آپ نے یہ سب اپنے پیروں کے تلے کر دیا اور آپ آ کے یہاں پہ امام بن گئے. ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ نے جھوٹی حدیث بنا دی اہل بیت علیہ السلام پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میراث نہیں ہوتا، تاکہ ان کے مال پہ قبضہ کیا جائے، ان کے میراث پہ قبضہ کیا جائے. تو یہ تو لازمی بات ہے کہ پھر ان کو مان لینا کہ یہ ظلم ہے، یہ گناہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ماننا کہ ظلم مان لیا، ظلم مان لیا، گناہ مان لیا، ختم بات. ہے. بالکل بالکل. گالی دینا ضروری ہے؟ دیکھیں ایک گناہ گار کو، یہ قرآن مجید میں تو دیکھیں، اگر ان کو گناہ گار مان لیا، ان کو ظالم مان لیا، پھر ان کے گناہ کی حدود کو آپ تو دیکھ لینا کہ دنیا میں جتنے دین میں بدعات داخل ہوئی ہیں. شہنشاہ نقوی کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں ان کو گالی دینا حرام ہے، اور وہ بکواس کر رہا ہے کہ حرام ہے. شہنشاہ بکواس کرتا ہے. وہ عالم ہے اور کچھ نہیں بات اس کو نہیں. دیکھو میرے بھائی، ایک دفعہ حکم فی نفسی ہوتا ہے، ایک دفعہ حکم ثانویہ ہوتا ہے. شہنشاہ کو بات آپ نہیں سمجھے ہوں گے، یا شہنشاہ کو پتہ نہیں ہے. دیکھیں ایک شخص اگر ایک غلط کام کر گیا کہ آپ یہ تکیہ تو نہیں کر رہے، تو انہوں نے کہا نہیں یہ تکیہ نہیں ہے، میرے دل کے اندر بھی یہی ہے، یہ تکیہ ہے. بکواس کر رہا ہے، بالکل بکواس کر رہا ہے وہ، بالکل نہیں. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں بہت زیادہ ہے کہ تقیہ آپ کریں، کہ مثلا ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کو ضرر پہنچائے. لیکن اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں ان پہ لعنت اور ان کو بری الفاظ کے ساتھ، اور بہت ہی یعنی غلط تو نہیں، بالکل صحیح جو ان کے جائز ہیں ان کے لیے، یہ بہت زیادہ ہیں شیخین کے لیے. تو ایسے شخص کے فاسق کی حرمت نہیں ہوتی عزیز میرے بھائی. ایک شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان سے بیعت کر کے بیعت توڑتے تھے، ان کی بے تمیزی کرتے تھے، اس کی حرمت نہیں ہے کہ پھر آپ اس کا احترام کریں، بل ان کو برا کہنا. پھر اہل بیت علیہ السلام کی روایات اس بات پہ متواتر ہیں کہ براءت کا اظہار کرنا، بیزاری کا اظہار کرنا. اب بیزاری کا اظہار کرنا یہ تو نہیں کہ صرف آپ گالی دے دیں، یعنی آپ دل میں نفرت ہونی چاہیے، دل میں بیزاری دشمنی ہونی چاہیے. اور اگر کبھی کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، تو یہ بیزاری جو ہے لفظ پہ زبان پہ بھی آ جائے تو یہ عین عبادت ہے. اور یہ جو ہے ہمارے روایات میں ان کی لعنت کرنا یہ تو بہت زیادہ ہے، بے شمار ہیں ان کی مذمت میں. جی ہاں، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے وہ الفاظ ان کے لیے، اتلم بین ذالک بعد ذالک الزنیم، اتلم بعد ذالک الزنیم، یہ قرآن مجید کی آیت ہے اور اس کے معنی بہت سخت ہیں. یہ ابو بکر عمر، اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو قرآن میں گالی دی ہے. ابو بکر عمر کو اللہ نے اتلم بعد ذالک الزنیم، یہ ابو بکر عمر ہیں. اور اس کے معنی آپ چیک کریں کسی ڈکشنری میں، اس کے معنی بہت شدید ہیں. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث ہیں کہ یہی دو ہیں. اچھا، تو یہ جو ہے نا، یہ تو معرفت کے ساتھ آ جاتا ہے کہ اگر آپ کو یہ بات پتہ چل جائے، اگر پتہ نہیں ہے کہ برے لوگ ہیں تو پھر صحیح بات ہے، پھر تو آپ پہ کچھ واجب نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اگر پتہ چل جاتا ہے کہ ان لوگوں نے ظلم کیا ہے، امامت ان کا حق نہیں بنتا تھا، انہوں نے جھوٹ میں کئی سالوں تک ادعا کہ ہم امام ہیں، جو اصلی امام ہے اس کی بات نہیں مانتے رہے، اور پھر اسی وجہ سے دین میں بدعات داخل ہو گئے. خود انہوں نے شریعت چینج کیا. طلاق کا مسئلہ،
طلاق ایک مجلس میں، ایک مجلس میں 3 دفعہ طلاق دینا، یہ تو سنت ہے کہ بھائی وہ ایک مجلس میں آپ 3 دفعہ طلاق دیں، وہ طلاق نہیں ہوتی، ایک ہی طلاق ہوتی ہے. آپ 20 مرتبہ کہہ دیں طلاق 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 نہیں ہوتی جب تک وہ دوسری مجلس میں وہ عدہ کر لے، یعنی عفواً اس کے بعد وہ حیض کر لے، اس کی عدہ نکل جائے، پھر اگر آپ نے رجوع نہیں کیا، پھر اگر آپ نے رجوع کیا پھر طلاق دے دی، پھر وہ دوسرا طلاق ہوگا. اس کو کس نے چینج کیا؟ عمر صاحب نے چینج کیا. اس کو تراویح کو کس نے چینج کیا؟ عمر صاحب نے. شریعت کے اجزاء کو ان لوگوں نے چینج کیا بھائی. ہاں جی، تیسرا میرا اہم سوال بتا دیں کہ اگر کوئی بندہ غیر مسلم سے مسلم ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اگر وہ سنیوں کے ہاتھ لگ گیا تو اہل سنت والے اس کو جو بھی ہوتا ہے، دعوت اسلامی والے ہوتے ہیں تو وہ اپنے بریلویوں میں لے کے جاتے ہیں، اہل حدیث ہوں گے تو وہ اپنے پاس لے کے جائیں گے، اسی طریقے سے دیوبندی ہوں گے. تو آپ بتائیں کہ اگر میں اہل تشیع ہوتا ہوں تو پھر آپ کے حساب سے کون سا فرقہ آپ کا سب سے صحیح ہے؟ اسماعیلیہ، زیدیہ ایکسیٹرا. تو آپ کے صحیح العقیدہ شیعت کون سی ہے؟ بھائی میرے فتوے سے کچھ نہیں بنتا، آپ تحقیق کریں بھائی. میں کہہ دوں فلانا صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، فلانا. وہ تو اس طرح تو نہیں ہوتی بھائی. آپ مجھ سے میں شیعہ اثنا عشری ہوں، میں شیعہ اثنا عشری ہوں. دیکھو بھائی اس طرح نہیں ہوتا. شیعہ اثنا عشری، شیعہ جو ہے نا دنیا میں جب شیعہ کہا جاتا ہے اس سے مراد شیعہ اثنا عشری ہوتا ہے. یہ دوسرے جو ہے نا یہ کسی کے ذہن میں بھی نہیں آتا نا. آپ کہتے ہیں میں شیعوں کے مسجد میں گیا تھا، آپ سے سب لوگ سے یہی سمجھیں گے کہ آپ اثنا عشری کی مسجد میں گئے تھے. میرے شیعہ دوست ہیں، کوئی نہیں اگر آپ نے آغا خانی کا سے دوستی ہو، آپ کہتے ہیں کہ اسماعیلیہ سے میری دوستی ہے. باقی فرقے تو آپ کے پاکستان وغیرہ میں ہے ہی نہیں. یہ تو آپ کے علماء ایک آپ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، آپ لوگوں کو سادہ ذہنوں کو الجھانے کے لیے کہ شیعہ کے تو کئی اقسام ہیں، یہ آپس میں اختلافات رکھتے ہیں. عمریہ کے بھی بہت سارے اقسام ہیں، جماعت عمریہ کی بہت ہم سے زیادہ ان کے اقسام ہیں، ان کے فرقے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن جب لفظ شیعہ کہا جاتا ہے، لفظ شیعہ جب کہا جاتا ہے معاشرے میں علماء کے نزدیک، اکثر اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ شیعہ اثنا عشری ہوتا ہے. اور میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا بھائی کہ آپ کس کی اتباع کریں. آپ جو ہے نا اپنی عقل سے لگائیں، اپنی تحقیق کریں، جس کے پاس دلیل ہو وہی حق. اوکے، تھینک یو سر. یا علی مدد، بہت مہربانی. خدا حافظ.